سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمطمئنين إن شاء الله تعالى عليهم أجمعين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، تو اس مہ کا مہ کامل ہے یا غوث، تو اس مہ کا مہ کامل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج اسلامی تقویم کے اعتبار سے سن 1437 ہجری ماہ ربیع الثانی کا دوسرا جمعہ 11 تاریخ 11ویں کی ہم یاد منانے 11ویں والے پیر اور نیاز یازدہم یعنی 11ویں شریف کے دن میں جمعۃ المبارکہ کی اس عظیم گھڑی میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ وقت کی تنگ دامنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس عنوان پر کچھ مفصل تقریر کر سکوں، لیکن مشت از خروارے کچھ مختصراً حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی،
میرا محی الدین ابو محمد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جعفری بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی کچھ عظمت و شان اور ان کی جو 11ویں شریف کے نام سے ہم ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ مختصر میں قرآن و حدیث اور مستند روایات کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار باعث تخلیق دو عالم فخر آدم و بنی آدم مکی آقا مدنی دلہا جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، ولی کے معنی ہے دوست، ولی کے معنی ہے قریب، ولی کے معنی ہے رقیب، ولی کے معنی ہے مددگار، ولی کے معنی ہے رفیق۔ ولی کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا اور حدیث شریف میں بھی آیا۔ ولی کے لفظ کو اللہ پاک نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اپنے رسول کے لیے بھی استعمال فرمایا اور مومنین صالحین کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے مددگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اس کے کرم سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے کرم اور پیارے رسول کے واسطے اور وسیلے سے مومنین صالحین ہمارے مددگار ہیں۔ ولی کے لغوی معنی ہے دوست۔ ولی کی اصطلاحی تعریف اللہ کے اس مقرب بندے کو ولی کہتے ہیں جو شرع کا مکمل پابند ہو اور خدا کا مقرب ترین بندہ ہو۔ حدیث قدسی میں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ یتقرب العبد الی بالنوافل، کہ فرض نمازوں کے بعد فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک بندہ مومن نوافل کی جب کثرت کرتا ہے تو نوافل کی کثرت کی وجہ سے وہ بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارا ولیہ، وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ مومن نوافل کی کثرت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائے تو آنکھ بظاہر اس بندے کی ہوتی ہے مگر دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان بظاہر اس بندے کے ہوتے ہیں مگر سننا خدا کا ہوتا ہے، زبان بظاہر اس بندے کی ہوتی ہے مگر بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ بظاہر اس بندے کے ہوتے ہیں مگر پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، پیر بظاہر اس بندے کے ہوتے ہیں مگر چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا گفتِ او گفتِ اللہ بود،
گرچہ اس حلقوں میں عبداللہ بود، کہ اس بندے کا کہا اللہ کا کہا بن جاتا ہے، اگرچہ کہ اس عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے حلقوم سے وہ بات کیوں نہ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ایسے ہیں کہ جن کی زبان پر اللہ بولتا ہے، جن کے کانوں سے اللہ سنتا ہے، جن کی نگاہوں سے اللہ دیکھتا ہے، اور جن کے ہاتھوں سے اللہ پکڑتا ہے۔ حضرات گرامیو، اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندوں کے کچھ اوصاف، کچھ صفات اور کچھ خوبیاں قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود بیان فرمائی کہ اللہ کے ایسے نیک بندے کہ جب روئے زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ ان کا چلنا جب ہوتا ہے تو فخر کے ساتھ نہیں ہوتا، مباحات کے ساتھ نہیں ہوتا، غرور کے ساتھ نہیں ہوتا، تکبر کے ساتھ نہیں ہوتا، اکڑ کے چلنا نہیں ہوتا، سینہ تان کے وہ روئے زمین پہ نہیں چلتے۔ حدیث ترمذی ہے اور خود قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ تم زمین پر اکڑ کے نہ چلو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اکڑ کے چلنے والے اور ہر غرور اور متکبر کو، غرور کرنے والے کو اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو غرور کرتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا جو اکڑ کے چلتا ہے۔ تو روئے زمین پر اکڑ کے چلنا یہ اللہ والے، اللہ کے بندوں کی علامت نہیں، اللہ کے نیک لوگوں کی نشانی نہیں۔ غرور سے اکڑ کے چلنا یہ نافرمانوں کی علامت ہے، اور نرمی سے، عاجزی سے اور انکساری سے چلنا یہ خود ہمارے محبوب خدا کی سنت ہے اور اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ حدیث ترمذی میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب ہم کو یعنی صحابہ اکرام کو کہیں سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہوئے نظر آتے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ایک چٹان ہے جو لڑکتی ہوئی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا اتنا سادگی کے ساتھ، اتنا عاجزی کے ساتھ، اتنا انکساری کے ساتھ اور اتنا نرمی کے ساتھ، اتنی حیا کے ساتھ اور اتنی عفت کے ساتھ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسی سادگی سے چلتے کہ لوگ صحابہ اکرام یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایک چٹان ہے جو لڑکتی ہوئی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ یعنی سینہ تان کے آپ نہیں چلتے تھے، زمین پہ پیر پٹک پٹک کے نہیں چلتے تھے، غرور و تکبر سے آپ نہیں چلتے تھے، حالانکہ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، تاجدار کائنات بنایا ہے، دونوں جہانوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے، مگر سادگی کا عالم یہ ہے کہ جب چل رہے ہیں تو بڑی نرمی سے چل رہے ہیں۔ حضرات گرامی، روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ روئے زمین پر اکڑ کے چلتے ہو، روئے زمین پہ تکبر سے پیر رکھ کے چلتے ہو تو روئے زمین زبان حال سے کہتی ہے اے انسان، تو آج میری پشت پر، تو آج میری پیٹھ پر اکڑ کے چل رہا ہے، تو نہیں جانتا کہ کل تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے، جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو میں تجھے ایسے دباؤں گی کہ تیری ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی۔ یہ زمین زبان حال سے ندائیں دیتی ہے، صدائیں دیتی ہے۔ کاش زمین کی صدا پہ ہم غور کر لیتے تو یقیناً ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی۔ تو بہرحال اللہ کے بندوں کی علامت اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب روئے زمین پہ گزرتے ہیں تو بڑی نرمی سے، اور جاہل لوگ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام، وہاں سے گزر جاتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے نیک بندوں کی ایک عادت اور ایک علامت اور ایک نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے وہ نیک بندے جب رات کا وقت آتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو ساری رات حالت سجدہ میں اور حالت قیام میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ ان کی رات ایسی گزرتی ہے یا تو اللہ کی بارگاہ میں قیام کیے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر سجدہ کیے ہوئے۔ یہ عالم ہے۔ اور پھر سادگی کا عالم یہ ہے، قرآن عظیم کہتا ہے
والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم، یعنی اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی، اتنی ریاضت کرنے کے باوجود بھی ان کا تقوی اور ان کی سادگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم پر سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ یعنی عبادت کا غرور ان کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ عبادت کا تکبر، غرور ان بندوں کے اندر پایا نہیں جاتا۔ اتنی عبادت اللہ کی کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں سراپا عز و نیاز وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم پر جو جہنم کا عذاب ہم پر سے ہٹا دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو راتوں کو جاگنا یہ اللہ والوں کی علامت ہے، راتوں میں عبادت کرنا یہ اولیاء کاملین کا شیوا ہے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو گویا اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لے تو اسے ماباقی آدھی رات جاگنے کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی اور فجر کی نماز پابندی سے جماعت سے ادا کرنے کا عادی ہو جائے تو گویا اس کو رات بھر جاگ کر نوافل پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی اتنی فضیلت آئی ہے، ہمیں چاہیے کہ اولیاء کی ان تعلیمات، اولیاء کے اس کردار کو اپنے سینے سے لگائیں، عملی جامہ پہنائیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں، جماعت کا اہتمام کریں، بالخصوص عشاء اور فجر کی نماز کا جو اہتمام مفسرین نے بیان فرمایا ہے با جماعت ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو حضرات گرامی تو میں عرض کر رہا تھا اولیاء کاملین میں سب سے بلند و بالا درجہ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک اگر کسی ولی کا ہوا ہے وہ بلا شبہ حضرت سردار اولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر کا درجہ ہوا ہے۔ کائنات کے سارے اولیاء حضرت محبوب سبحانی کی ولایت سے فیض پاتے ہیں۔ وہ ولی جو پہلے ہو گئے اور وہ ولی جو قیامت تک ہوں گے، یہ سارے اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم دستگیر کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ انہی کے فیض سے ولایت ملتی ہے۔ اور غوث اعظم کو ولایت ملی ہے مولا کائنات سے، مولا کائنات کو اعزاز ملا ہے شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ حضرات گرامی جس طرح نبیوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے، فارسی شعر میں کہا گیا غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تمام اولیاء کرام میں اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بڑا ہے، جسے تمام انبیاء کرام میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ نبیوں میں جس طرح ہمارے نبی بڑے، ولیوں میں اسی طرح سرکار غوث اعظم دستگیر بڑے۔ نبیوں میں جس طرح سب سے زیادہ معجزے ہمارے نبی کو دیے گئے ہیں، کائنات ولایت میں سب سے زیادہ کرامتیں حضرت غوث اعظم دستگیر کو عطا کی گئی ہیں۔ یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے سرکار محبوب سبحانی کا۔ ہمارے نبی کثیر المعجزات نبی، ہمارے نبی کو جتنے معجزے دیے گئے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے معجزے دیے گئے وہ سارے معجزے ہمارے نبی پاک کو دیے گئے۔ اسی طرح جتنے ولیوں کو جتنی کرامتیں دی گئی ہیں وہ ساری کرامتیں سردار اولیاء حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر کو دی گئی ہیں۔ ہمارے نبی کثیر المعجزات ہیں تو ہمارے غوث اعظم کثیر الکرامات ہیں، ان کی کرامتیں بے حد و بے شمار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ غوث کا ذکر کیوں کرتے ہو، صبح اٹھتے ہو یا غوث المدد، دوپہر ہوتی ہے بڑے پیر، شام ہوتی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہو، غوث 11ویں کا مہینہ آیا بس لب پہ جاری ہو جاتا ہے، اور عام دنوں میں بار بار ذکر غوث اعظم کرتے ہو، اس سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو بلا تکلف کہہ دو
کہ یہ جو غوث کا ذکر ہے دراصل نبی پاک کا ذکر ہے۔ غوث اعظم کا ذکر، نبی پاک کا ذکر، اور نبی پاک کا ذکر یہ خدا کا ذکر ہے۔ جس نے نبی کا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی تابعداری کی اس نے اللہ کی تابعداری کی، جس نے نبی کے احکامات کو عملی جامہ پہنایا گویا اس نے اللہ کے احکامات کو عملی جامہ پہنایا، جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اسی طرح جس نے غوث سے محبت کی اس نے پیارے مصطفیٰ سے محبت کی۔ جس طرح ایک نبی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے حسن کا مظہر بن کر تشریف لاتا ہے، اسی طرح اس کائنات میں ایک ولی یعنی حضرت غوث اعظم دستگیر نبی پاک کی ذات اور صفات کے خوبیوں کا مظہر بن کر اس کائنات پر تشریف لائے۔ حضرات گرامی، حضرت غوث اعظم دستگیر اتنے کثیر کرامات والے ہیں، اتنے کثیر کرامات والے ہیں کہ حضرت علی صورتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور دیگر بزرگان دین اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جیسا کہ مسالک السالکین کے حوالے سے ایک بات لکھی گئی ہے کہ اگر روئے زمین میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتے کاغذ بن جائیں اور ان درختوں کی شاخیں قلم بن جائیں اور سارے سمندر کے پانی سیاہی بن جائے اور جتنی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق بیٹھ کر حضرت غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی کی کرامتوں کو لکھنے بیٹھے تو سارے لوگ عاجز تھک جائیں گے، لیکن حضرت غوث اعظم دستگیر کی کرامتیں بیان نہیں ہو سکیں گی۔ اتنی زیادہ کرامتیں حضرت غوث اعظم دستگیر کی بیان کی گئی ہیں، بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں اپنی کتابوں میں۔ حضرات گرامی، محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ جہاں اپنے محبوب کی شان محبوبیت بیان کرے گا وہیں پر اپنے پیارے غوث اعظم کی بھی شان محبوبیت کو بیان کرے گا۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے ان سارے نبیوں کی امتوں میں سب سے بڑی امت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، خاتم النبیین کی امت۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتوں کی صفیں محشر میں بنیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی بھی صفیں محشر میں بنیں گی۔ جتنی صفیں محشر میں بنیں گی ان کی تعداد 120 ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ان 120 صفیں ہوں گی جملہ پیغمبروں کی امتیوں کی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک۔ حضور فرماتے ہیں ان تمام نبیوں کی امتوں کی تعداد، صفوں کی تعداد 40 صفوں میں ہوگی اور باقی 80 صفوں میں میری امت آئے گی، یعنی میری امت کی تعداد کل محشر میں 80 کی تعداد 80 صفوں کی تعداد میں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی ساری امتوں کو جمع کر دیا جائے تو میدان محشر میں صرف 40 صفیں ہو رہی ہیں، اور امت مصطفیٰ کی تعداد اگر دیکھی جائے تو وہ 80 صفیں ہو رہی ہیں۔ یعنی ان تمام نبیوں کے جتنی امتیں تھیں ان تعداد سے دگنی تعداد اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی کا اتنا بڑا کمال، پھر تمام ولیوں میں سب سے بڑی ولی حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر کی ذات کہ جتنے مریدین ان کے ہوئے ہیں جب سے دنیا بنی آج تک کسی ولی کی اتنی تعداد میں مرید نہیں بنے۔ جس طرح امتوں میں سب سے بڑی امت امت مصطفیہ امت محمدیہ ہے، ہمارے نبی کی امت ہے، اسی طرح حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کے امتوں میں جو اولیاء گزرے ہیں ان سارے ولیوں میں آج تک یا قیامت تک جتنے مریدین کی تعداد غوث اعظم کی ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی۔ محشر کے اس میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ایک بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں غوث کا مرید ہوں، فرشتے پکڑنے آئیں گے، اللہ فرمائے گا یہ غوث میرے غوث کا مرید ہے، اسے جنت کے باغ و بہار میں پہنچا دو۔ فرشتے پکڑ کے کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو کبھی غوث اعظم کا چہرہ نہیں دیکھا، نہ ہی غوث اعظم کے سلسلے قادریہ میں یہ یا کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بھی یہ بیعت نہیں ہوا، یہ مرید ہی نہیں ہوا۔
صرف یہ اتنا کہہ رہا ہے کہ میں غوث کا مرید ہوں، اے اللہ تو ان کے مریدوں میں شامل کر کے جنت بھیج رہا ہے، تو آواز آئے گی کہ اے پکڑنے والوں، جب اس نے کہہ دیا کہ میں غوث کا مرید ہوں تو وہ غوث کا مرید ہو گیا اور وہ جنت کا حقدار بن گیا، وہ مریدیت میں شامل ہو گیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں لوگ اس وقت پوچھیں گے کیا خالی بول دینے سے کوئی مرید ہو جائے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت ایجاب و قبول کی محفل منعقد ہوتی ہے تو دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، خود بخود وہ عورت اس کی بیوی ہو جاتی ہے، بولنے سے بیوی ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح بولنے سے کوئی عورت اس کی بیوی بن جا رہی ہے، تو اسی طرح بولنے سے کل محشر کے میدان میں غوث اعظم کا مرید بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مریدوں کی تعداد اتنی زیادہ بنا دی۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، کیوں محمد درمیان انبیاء؟ حضرت غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قضائے مبرم میں تصرف کا اختیار عطا فرمایا۔ وہ غوث اعظم دستگیر جن کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے ایک ولی کامل، ان کی والدہ ماجدہ ام الخیر، ایک روایت میں امت الخیر جبار فاطمہ، امت الجبار فاطمہ، اپنے دور کی ولیہ حضرت غوث اعظم دستگیر جس وقت پیدا ہوئے جیلان کی سرزمین پر، پیدائشی ولی بنا کر اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو روئے زمین پہ مبعوث، خاکدان گیتی پہ جلوہ گر فرمایا۔ جس وقت غوث اعظم دستگیر پیدا ہوئے اس وقت آپ کے شہر میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب نرینہ اولاد، اور حضرت غوث اعظم کے پیدائش کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے 1100 تعداد کے لڑکوں کو سب کو اپنے دور کا ولی بنا دیا، سب کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا سرکار بڑے پیر کی وساطت سے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں مراقبہ فرماتے رہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، جنگلوں میں عراق کے ایک قدم پر کھڑے ہو کر عشاء سے لے کر فجر تک مکمل قرآن پاک ختم فرماتے رہے۔ کوئی ان کی عبادت و ریاضت میں برابری کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار اور تصرف عطا فرمایا تھا کہ لوح محفوظ میں جو فیصلہ اٹل ہے، قضائے مبرم جسے کہتے ہیں، اس میں بھی آپ اپنی دعا سے اور اپنی کرامتوں سے تصرف فرما دیتے تھے۔ بہجت الاسرار شریف بڑی مشہور کتاب ہے حضرت غوث اعظم دستگیر کی سیرت پر، حضرت علامہ شتنونی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تحریر فرمایا۔ مستند اور ثقہ اور اتھینٹک کتاب ہے غوث اعظم دستگیر کی سوانح حیات پر۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بغداد کا ایک تاجر ابو المظفر حسن بن نجم اس دور کے ایک ولی حضرت شیخ حماد دباغ کے پاس گئے، جا کر کے عرض گزار ہوئے حضور میں بغداد سے ملک شام کی طرف سفر تجارت پر جانا چاہتا ہوں، ذرا آپ استخارہ دیکھ کر مجھے فرمائیں، اجازت دیں، میرے لیے جانا سفر تجارت پر بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اللہ کے ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ولی تھے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی۔ دیکھیے اولیاء اللہ کے نگاہوں میں لوح محفوظ ہوتی ہے، اسی لیے تو کہا بزرگوں نے فرمایا لوح محفوظ است پیش اولیاء، آنچ محفوظ است محفوظ از خطا، کہ اللہ والوں کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتی ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہوتا ہے۔ حضرت شیخ حماد نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی تو حضرت شیخ حماد نے دیکھا کہ اس تاجر بغدادی کے لیے سفر تجارت مناسب نہیں ہے، اگر یہ سفر تجارت پہ جائے گا تو ڈاکوؤں کے حملے کا شکار ہوگا، سارے ڈاکو قافلے والوں کو مار دیں گے، سامان تجارت بھی لوٹ لیں گے، حتیٰ کہ اس تاجر کا بھی قتل کر دیا جائے گا۔
لوح محفوظ میں واقعہ دیکھ لیا، تقدیر مبرم کو دیکھ لیا، فرمایا دیکھو سفر تمہارے لیے مناسب نہیں، اگر تم سفر تجارت پہ جاؤ گے، بزنس ٹور پہ جاؤ گے تو تم کو کوئی نفع نہیں ہوگا، بلکہ ڈاکوؤں کا حملہ تمہارے اوپر ہوگا، تمہارا مال چھین لیا جائے گا، تمہاری جانوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہارا قتل ہو جائے گا، تم سفر پہ مت جاؤ۔ جیسے اس تاجر نے سنا تو بڑا مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کر وہاں سے نکل پڑے۔ ہوتے ہوتے سرکار محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کی خدمت بابرکت میں آ گئے۔ آ کر کے عرض گزار ہوئے، حضور میں نے شیخ حماد کے پاس گیا، سفر تجارت پہ جانے کی میں نے اجازت چاہی تو انہوں نے لوح محفوظ کو دیکھ کر یہ انجام بتایا، کہا جانا مناسب نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے دیکھا قضائے مبرم میں وہی لکھا ہے جو شیخ حماد نے کہا تھا، لیکن اس کے باوجود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے ابو المظفر، تم سفر تجارت پہ جانا چاہتے ہو، جاؤ، انشاءاللہ تمہیں فائدہ بھی ہوگا، تمہیں نفع بھی ہوگا، تمہارا کاروبار کامیاب بھی ہوگا اور تم فائدے کے ساتھ صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کو واپس بھی آؤ گے۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی تمہاری ضمانت لیتا ہے، یہ گارنٹی دیتا ہے کہ صحیح سلامت اور بخیر و عافیت تم گھر آ جاؤ گے۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے، اللہ اکبر، وہ ابو المظفر تاجر بغدادی سفر تجارت پہ گئے اور خوب منافع کمایا، ڈھیر سارے درہم و دینار فائدے میں حاصل ہوئے۔ اس کے بعد وہ واپس آ رہے تھے، قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ ایک راستے میں ایک جگہ انہوں نے رکا، پڑاؤ ڈالا اور غسل کے ارادے سے ایک حمام میں گئے۔ حمام میں جا کر 1000 دینار کی تھیلی تھی جو منافع ملا تھا، اس کو حمام میں لگا دیا، کیلے سے کھوٹے سے لگا دیا اور غسل کیے، نہائے، فریش ہوئے اور اس تھیلی کو وہیں حمام میں بھول کر باہر نکل گئے اور جا کر کے ایک مقام پہ آرام کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا ان کے اوپر حملہ ہو گیا، سارے مسافروں کو لوٹ لیا گیا اور سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا، حتیٰ کہ ڈاکو نے تلوار کا وار ان کے اوپر ایسا کیا کہ ان کی گردن کٹ گئی اور ان کا بھی قتل ہو گیا، مال بھی لوٹ لیا گیا اور ان کا قتل بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ خواب جیسے انہوں نے دیکھا تو چمک کے چونک کے اٹھ گئے۔ جیسے ان کی آنکھ کھلی وہ دینار کی تھیلی یاد آئی، دوڑتے ہوئے حمام میں گئے، دیکھا دینار کی تھیلی رکھی ہے بحفاظت، اسے آپ نے لے لیا اور لے کر کے بحفاظت اپنے وطن واپس آ گئے۔ سرکار محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر کی خدمت میں جانے سے پہلے راستے میں دیکھا حضرت شیخ حماد کھڑے ہیں اور ادب سے کھڑے ہو کر کے کچھ سنانا چاہتے تھے کہ شیخ حماد نے کہا کہ اے ابو المظفر، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جاؤ حضرت محبوب سبحانی کے پاس جاؤ، ان کا شکریہ ادا کرو، میں نے جو تقدیر مبرم، جو اٹل فیصلہ لوح محفوظ میں تمہارا دیکھا تھا وہ یقیناً تمہارے اوپر ہونے والا تھا، تمہارا قتل ہونے والا تھا، تمہارا مال لوٹ لیا جانے والا تھا، لیکن تم غوث اعظم کے پاس چلے گئے، انہوں نے تمہاری ضمانت دی تھی، اس لیے انہوں نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں 70 دفعہ دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت میں تمہارے اوپر واقع ہونے والا تھا، اللہ نے غوث اعظم کی دعا کی برکت سے اس واقعے کو خواب میں بدل دیا ہے، خواب میں بدل دیا ہے۔ جاؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، غوث اعظم نے قبل اس کے کہ ابو المظفر تاجر بغدادی کچھ کہتے، غوث اعظم نے فرمایا تم کو شیخ حماد نے جو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا، تمہاری لوح محفوظ میں ویسا ہی تھا کہ تمہارا قتل ہو جانے والا تھا، تمہارا مال لوٹ لیا جانے والا تھا، لیکن چونکہ تم سلطان الاولیاء کے پاس آئے ہو، میری خدمت میں آئے ہو اور میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ویسے ہی ہونے والا تھا، میں نے تمہارے لیے 70 دفعہ اللہ سے دعا کی ہے اور میں نے میری دعا سے تمہارے اوپر جو حقیقت میں ہونے والا واقعہ تھا میں نے اس کو خواب میں بدلوا دیا ہے۔ شیخ حماد ابو المظفر دیکھتے ہیں کہ گردن پر تلوار کا نشان ہے، تھوڑا سا خون ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، بہجت الاسرار کے اس واقعے میں لکھا ہے، جسے علامہ شتنونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بڑے معتمد اور مستند واقعہ ہے، یہ ثقہ واقعہ ہے یہ۔
اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت محبوب سبحانی کو اللہ نے کتنا بڑا تصرف دیا تھا کہ قضائے مبرم یعنی جو اٹل تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر اپنے تصرف سے اور اپنی کرامتوں سے اسے ٹال دیتے ہیں اور بندے کے حق میں بھلائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسا فیصلہ فرما دیتا ہے جیسی دعا بڑے پیر غوث اعظم دستگیر فرما دے۔ یہ تصرف تھا غوث اعظم کو دیا گیا۔ اسی بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہوا صفحہ نمبر 177 پر حضرت محبوب سبحانی خطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت عالیہ میں ایک عورت آئی جو بے ولد تھی، جو لا ولد عورت تھی، اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ آ کر کے عرض گزار ہوئی، حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے اولاد مل جائے، مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ غوث اعظم نے دیکھا لوح محفوظ میں کہ فی الواقع اس کے قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس کے تقدیر میں، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ محبوب سبحانی نے فرمایا کہ اے آنے والی بندی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو 2 لڑکے عطا کر دے گا، تمہیں 2 لڑکے ملیں گے۔ تو فوراً غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر، اس کے نصیب میں اور اس کے تقدیر میں، اس کے لوح محفوظ میں تو ایک بھی لڑکا لکھا ہوا نہیں ہے، تم نے 2 لڑکے کیسے کہہ دیے؟ 2 لڑکوں کی بشارت تم نے کیسے دی؟ غوث اعظم نے فرمایا 2 کیا، میں 3 لڑکوں کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر آواز آئی 1 بھی نہیں 3 ہو گئے۔ غوث اعظم نے فرمایا 3 نہیں، میں 4 کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر آواز آئی 1 بھی نہیں 4۔ غوث اعظم نے فرمایا 5 6 یہاں تک کہ 7 تک فرمایا میں 7 لڑکوں کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، آواز آ رہی ہے، غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ تو روایت میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس عورت کو جس کے نصیب میں بالکل اولاد نہیں تھی، غوث اعظم کے کہے ہوئے، غوث اعظم کی کرامت سے اللہ نے اسے 7 لڑکے عطا فرما دیے۔ 7 لڑکے عطا فرما دیے۔ اگر 7 پر نہ رکتے تو نہ جانے اللہ کتنے غوث فرماتے اور کتنے لڑکے اللہ ان کو دیتا چلا جاتا۔ تو پتہ چلا کہ لڑکا دینا نہ دینا، اولاد کا عطا کرنا نہ کرنا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی کارساز اللہ کی ذات، مگر غوث اعظم جو دے رہے ہیں یہ اللہ ہی سے لے کر کے دے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، صحیحین کی متفق علیہ حدیث، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو نبی جو قوم کو دیتے ہیں وہ اللہ کے ہی خزانے میں سے دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اللہ سے لے کے دیتے ہیں۔ اسی طرح غوث اعظم جو اولاد دے رہے ہیں یہ اللہ ہی سے لے کر کے دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت محبوب سبحانی کی نیاز منائی جاتی ہے جب بھی مہینہ آتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی کا جب وصال ہوا، ان کے وصال کے بعد ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہم بطور خاص دنیا اہل سنت ان کی یاد مناتی ہے، 11ویں شریف کے نام سے، 11ویں شریف کے عنوان سے ان کا تذکرہ کرتی ہے، سیرت غوث اعظم کے جلسے منعقد کرتی ہے اور حضرت غوث اعظم کی نیاز اور فاتحہ اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 11 کی تاریخ کیوں مشہور ہوئی؟ اس لیے مشہور ہوئی حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی اپنی حیات میں ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو سرکار سید سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ خوانی کروایا کرتے تھے۔ یعنی 11 گزرتے ہی 12 لگ جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ آپ کی فاتحہ اتنی مشہور ہوئی کہ حضرت غوث اعظم 11ویں والے پیر کے ہی نام سے مشہور ہو گئے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو نیاز کی جاتی ہے، یہ جو کھانا پکایا جاتا ہے اور یہ جو شیرنی تبرکات رکھ کر فاتحہ دی جاتی ہے اور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، یہ شریعت کی نظر سے جائز اور مستحسن کام ہے۔ کوئی 11ویں شریف کو شرک اور بدعت نہیں کہہ سکتا۔ 11ویں شریف میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس میں شرک کا شائبہ پایا جائے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی وہ ذات جو قدیم ہے، اللہ کی وہ صفات جو وہ صفت لینے میں کسی اور کا محتاج نہیں، ذاتی صفات ہیں اس کے، جیسا کہ سننے میں وہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، خود کی اس کی اپنی صفت۔ تو ان صفات میں اگر کسی کو شریک کر دیں تو یہ ہوتا ہے شرک۔ اور 11ویں تو ویسی بات نہیں، ایصال ثواب کا دوسرا ہی نام 11ویں کیا ہے؟ ایصال ثواب کا دوسرا نام 11ویں۔
یا 11ویں کا دوسرا نام ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا معنی بزرگوں کی روح کو ثواب ایصال کرنا، ثواب پہنچانا۔ اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو بعد کو ہوئے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان مسلمان مومن بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزر گئے۔ پتہ چلا ایمان کے ساتھ جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہی ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کرنا یہ قرآن کی روشنی میں جائز ہے، کوئی ناجائز یا شرک اور بدعت والا کام نہیں ہے۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 444 کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر آئے اور حاضر آ کر کے عرض گزار، یا رسول اللہ میرے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا ہے، میرے والد نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کے نام سے ایصال ثواب کے لیے 400 اونٹ صدقہ کیے جائیں، میرے بڑے بھائی نے اپنے حصے کے 200 اونٹ صدقہ کر دیے ہیں، اب میری باری ہے، میرے مرحوم باپ کے نام سے مجھے 200 اونٹ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا میں میرے مرحوم والد کے نام سے کچھ صدقہ کروں تو کیا میرے والد کو اس کا ثواب پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا؟ حضور اکرم نے جو الفاظ فرمائے ہیں توجہ چاہتا ہوں، ان کان ابوک مؤمنا یصیبہ ان تصدقت عنہ او حججت عنہ او الی غیر ذلک کما قال الاسلام۔ حضور اکرم نے فرمایا، اے آنے والے سنو، اگر تمہارے والد مومن مسلمان تھے تو جو کچھ بھی ان کی طرف سے تم صدقہ کرو، خیرات کرو، حج بدل کرو، عمرۃ البدل کرو، جتنی بھی نیکیاں کرو گے ہر نیکی کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ پتہ چلا مرنے والا مومن ہونا شرط ہے۔ جو کہتا ہے ایصال ثواب کوئی چیز نہیں، ایصال ثواب کا کوئی فائدہ مرحوم کو، مرنے والے کو نہیں پہنچتا، تو پتہ نہیں وہ اپنے مرنے والے کو کیا سمجھتا ہے۔ ہم تو ہمارے مرحومین کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں، ہم جو بھی ایصال ثواب کا نذرانہ ہوتا ہے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف بھی وہی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب کی ایک شکل ہے، نام بدلا گیا ہے، کیونکہ 11ویں کی فاتحہ ہوا کرتی تھی، 11ویں شریف کی نیاز یازدہم نام دیا گیا۔ نام بدلنے سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی، کوئی چیز شرک اور بدعت نہیں ہو جاتی۔ ویسے تو کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے نام بدلے ہوئے ہیں، نام بدلنے سے کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔ حضرات گرامی، اور بالخصوص وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، جو غم کے مارے ہیں، جو دکھیارے ہیں، اگر وہ آج اس محفل میں بیٹھ کر منت کر لیں، آج اس مبارک اور متبرک مہینے میں بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی نیاز کی منت کر لیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں بڑے پیر کی نیاز کروں گا، اگر میرا بیمار تندرست ہو جائے تو میں غوث اعظم دستگیر کی فاتحہ دلا دوں گا، اگر میرا مسافر بخیر و عافیت آ گیا تو میں بڑے پیر کی غوث اعظم دستگیر کی فاتحہ خوانی کروں، اللہ تعالی انشاءاللہ ضرور کرم کرے گا۔ بڑے پیر کی نیاز اور فاتحہ کی برکت سے، منت ماننے کی برکت سے اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا، مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ اولیاء کاملین کو اللہ اتنا تصرف دیتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مشکل کشا بنا کے بھیجتا ہے۔ غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت و شان ہے کہ اتنے مختصر وقفے میں ان کی کما حقہ سیرت، ان کے کارنامے بیان نہیں کیے جا سکتے، مگر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پھیلا دیا گیا ہے ایک تحریک، باضابطہ ایک تحریک جسے وہابیت کی تحریک کہا گیا، ایک عرصے سے صدیوں سے جس چیز کو شرک اور بدعت نہیں کہا گیا، اس تحریک نے ایک جائز اور مستحسن عمل کو شرک اور بدعت کہہ کے مسلمانوں میں ایک تفریقہ اور انتشار پیدا کر دیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، بڑے بڑے اکابر اسلاف نے نیاز یازدہم کو 11ویں شریف کو شرک اور بدعت نہیں کہا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح بڑے بڑے محدثین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ یہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں 11ویں شریف کی اس نیاز کو جائز کہا ہے، شرک اور بدعت نہیں کہا ہے۔ کلمات طیبات نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنا واقعہ خواب بیان کرتے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا، کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھا
کہ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا لگا ہوا ہے اور چبوترے پر بہت سارے اولیاء کاملین مراقبے میں بیٹھے ہوئے، بڑے مراقبے میں ہیں، اور اسی میں بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں۔ اچانک سب کے سب کھڑے ہو گئے، سارے اللہ والے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ اچانک یہ سارے ولی اللہ مراقبے میں تھے، کیوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ تو بتایا گیا کہ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار تشریف لا رہے ہیں۔ سارے ولیوں نے دیکھا تو مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں اس محفل میں، اور ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی عمر رسیدہ بزرگ کا ہاتھ ہے، جن کا چہرہ نورانی ہے، اور جن کے اوپر ایک کمبل اڑائی گئی ہے، اور اس بزرگ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مولا کائنات محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ بزرگ کون ہیں جن کے ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ پہ ہے؟ تو بتایا گیا یہ جو بزرگ ہیں جن کو لے کر اس محفل میں مولا علی آ رہے ہیں، یہ کوئی اور بزرگ نہیں ہے بلکہ یہ خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اویس قرنی آ گئے محفل میں، حضرت مولا کائنات اویس قرنی کو لے کر اور ان اللہ والوں کی جماعت کو لے کر ایک حجرے میں چلے گئے، اور حجرے میں جا کر کے وہاں پر ذکر و اذکار اور تلاوتوں میں مشغول ہو گئے۔ وہاں باضابطہ اہتمام ہونے لگا نیاز کا۔ پوچھا گیا آج کیا بات ہے، سارے لوگ حجرے میں کیوں جمع ہوئے؟ بتایا گیا آج حضرت محبوب سبحانی کی 11ویں شریف کا دن ہے، یہ سارے اللہ والے اور خود مولا کائنات اور خود اویس قرنی 11ویں کی نیاز میں شرکت کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اغیار نے اپنا بڑا پیشوا کہا ہے، یہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا اس روایت سے، اور اس طرح بہت سی باتیں بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ 11ویں شریف کی جو نیاز ہے یہ ایک معلوم عرس ہے غوث اعظم کا۔ یہ 11ویں شریف کی جو نیاز ہے، یہ جو فاتحہ ہے، یہ کوئی ناجائز کام یا شرک یا بدعت والا کام نہیں ہے۔ سادہ لوح سیدھے سادے مسلمانوں کے دل دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے، یہ غلط چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضرات ہرگز یہ چیز ناجائز اور شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحسن کام ہے۔ اس کو آپ اہتمام سے کریں اور آزما کر دیکھیں، گھر کو صاف رکھیں، کپڑوں کو صاف رکھیں، صاف طریقے سے کھانا بنائیں، اور سچے دل سے اپنی جائز حاجتوں کو لے کر بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی نیاز کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ایسا ہوگا، پروردگار عالم بڑے پیر کے واسطے اور وسیلے سے آپ کا ہر جائز کام بناتا چلا جائے۔ آج کی اس مبارک 11ویں کے شب میں جسے ہم جسے ہم عید غوثیہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عید کے فیضان سے، عید غوثیہ کے فیضان سے، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی تعلیمات کو دل سے اپنانے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سا وقت